بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سابق امیر جماعت اسلامی سید منور حسن کراچی میں انتقال کر گئے ہیں۔ قاضی حسین احمد کی وفات کے بعد جماعت اسلامی کے چوتھے امیر بنے تھے۔ منور حسن اب ہم میں نہ رہے۔ NSF سے طلبہ سیاست کا آغاز کرنے والے سابق امیر جماعت اسلامی سید منور حسن بھی طویل علالت کے بعد جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ وہ اگست 1941 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ 1947 میں وہ خاندان کے ہمراہ دہلی سے پہلے لاہور اور پھر کراچی منتقل ہوئے۔ سید منور حسن نے 1963 میں پہلے جامعہ کراچی سے سوشیولوجی میں اور پھر اسلامیات میں MA کیا۔ وہ کالج میگزین کے ایڈیٹر رہے۔ بیڈمنٹن کے ایک اچھے کھلاڑی بھی رہے۔ سید منور حسن 1967 میں جماعت اسلامی میں شامل ہوئے۔ 1977 میں کراچی سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ لے کر اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن بھی منتخب ہوئے۔ قاضی حسین احمد کی وفات کے بعد سید منور حسن 2009 سے 2014 تک جماعت اسلامی پاکستان کے چوتھے امیر رہے۔ وہ اپنے نظریات میں نہایت واضح پن اور سختی کے حوالے سے بھی جانے جاتے تھے۔ سید منور حسن کی نماز جنازہ کل نماز ظہر کے بعد عیدگاہ گراؤنڈ ناظم آباد میں ادا کی جائے گی۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے، ہمارے نمائندے حسن عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسن بتائے گا۔ دیکھیں، بالکل سید منور حسن جو کہ سابق امیر تھے جماعت اسلامی کے، ان کی نماز جنازہ کل بعد نماز ظہر ادا کی جائے گی ناظم آباد میں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو عیدگاہ گراؤنڈ جو ہے وہ مختص کیا گیا ہے ان کے نماز جنازہ کے لیے، کیونکہ جماعت اسلامی کے ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ متوقع ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ نماز جنازہ میں جو ہے وہ شریک ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں سید منور حسن کے حوالے سے تو وہ 2009 سے 2014 تک جماعت اسلامی کے امیر رہے۔ اس کے علاوہ اس سے قبل وہ کراچی کے امیر بھی رہے اور انہوں نے اپنے سیاسی کریئر کا آغاز جو ہے وہ اسلامی جمعیت طلبہ سے کیا۔ جب ہمارے ان کے گھر والوں سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کئی عرصے سے جو ہے وہ علیل تھے، جس کے بعد جو ہے وہ آج انتقال فرما گئے۔ جی ٹھیک ہے حسن عباس، آپ نے اپڈیٹ کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے راولپنڈی، جہاں پر وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اگر شیخ رشید نہ ہوتا تو ان کے بچوں کو کون نوکری دیتا؟ کون دیتا ہے؟ ایک 10 روپیہ بتائیں کسی نے ان سے کسی سے لیا ہے؟ سن کوٹے سے بھی انہوں نے کوٹا لیا ہے، اوپن میرٹ پہ بھی لیا ہے، میرٹ پہ بھی لیا، اور شرم نہیں آتی ان لوگوں کو، باتیں کرتے ہیں بعد میں۔ 1 لاکھ لوگوں کو روزگار انشاءاللہ مرنے زندگی کا پتہ نہیں ہے اسی سال، اور کلووال پنڈی راول پنڈی لاہور 2 گھنٹے کا سفر ہو جائے گا اسی سال انشاءاللہ۔ ڈبل ٹریک کی بات کر رہا ہوں میں، ملوان سارا کراچی ٹو پشاور۔ دیکھیں، میں مفت مشورہ نہیں دیتا، میں نیا بیماری سے اٹھا ہوں، ابھی 10 دن بعد مشورہ دوں گا۔ کہیں نہیں جاتا اختر مینگل شینگل، میں بہت سارے مینگلوں کو جانتا ہوں، ساری زندگی میں نے یہی کام کیا اور دیکھا اور سنا ہے۔ عمران خان جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے، پاک فوج کے ادارے جمہوریت کے لیے، سربلندی کے لیے اس سسٹم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ پاگل بیوقوف ہیں جن کا دماغ کام نہیں کر رہا۔ کوئی ایسی مثال نہیں، ٹڈی دل میں دیکھیں فوج کھڑی ہے، کوئی ایسی مثال نہیں، سیلاب کی تیاری میں فوج کھڑی ہے، ہاسپٹلوں میں جا کے دیکھیں فوج بیچاری کھڑی ہے، آپ جا کے دیکھیں کہ ہر جگہ فوج کھڑی ہے، اس لیے کہ یہ پاکستان آگے بڑھے، اور جو پاکستان کو آگے لے جانے کا دشمن ہے، پاکستان کا دشمن ہے، پاکستان کی فوج کا دشمن ہے، وہ ذلیل و خوار ہوگا۔ ہماری ایک عظیم فوج ہے اور ہمارا ایک عظیم سپہ سالار ہے، پاکستان آگے جائے گا۔ ہم نہیں کریں گے، ہم صرف یہ ہے کہ 1 لاکھ نوکریاں جو ہیں میرٹ پہ جا رہے ہیں، یہ کہنا کہ یونین کا 50% کوٹا ہے وہ چائنیز سے نہیں پاس ہو رہا، پہلے بتا رہے ہیں۔
اور 2-2-3-3 اپنے گھروں میں کوارٹر لاٹ کر کے اور 2-2-3-3 لڑکوں کو نوکریاں کرا کے یہ کرنا کہ بھئی سو میرٹ از گوئنگ ٹو، نیا سسٹم بھی آ سکتا ہے، ریلوے کا سارا نظام بدل دیں گے، سارا نظام بدل دیں گے ریلوے کا، کہ یہ لوگ جو قبضہ گروپ آ کے بڑھ جاتے ہیں اندر اور ریٹائر ہوتے ہیں، اور سو ایک نیا نظام ریلوے میں لائیں گے، میرٹ کا نظام، اور 1 لاکھ نوکریوں کا میں اعلان کر رہا ہوں۔ میں نے تجویز دی ہے، بڑھنی چاہیے، میں بڑھا تو نہیں سکتا ریلوے کا وزن، ضرور کروں گا۔ بابا چھوڑو سرکار، عوام کو سب کچھ پتہ کیا کرنا چاہیے، میری طرف دیکھے اور عبرت حاصل کرے، اللہ سے مدد مانگیں، میری طرف دیکھیں آپ، اور یہ دیکھیں کہ مجھ پہ 4 خودکش حملے ہوئے، میں نے کوئی مجھے فرق نہیں پڑا، 21 دن میں ہسپتال میں رہا ہوں، میرا تیا پانچا ہل گیا۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ ریلوے میں نیا نظام لائیں گے اور میرٹ کے تحت 1 لاکھ نوکریاں دیں گے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے شہباز شریف سے ان کی صحت کے متعلق دریافت کیا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف میں بجٹ کو مکمل طور پر مسترد کرنے پر اتفاق ہوا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف کے درمیان اگلے ہفتے آل پارٹیز کانفرنس بلانے پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ تو اہم رابطہ ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور اپوزیشن لیڈر مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ وفاقی حکومت کے لیے ایک اور بری خبر ہے۔ سندھ کی اتحادی جماعت جی ڈی اے نے بھی نظر انداز کیے جانے پر ناراضگی کا اظہار کر دیا۔ جی ڈی اے کے سیکرٹری جنرل ایاز لطیف ولیجو نے سوشل میڈیا پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، وفاقی حکومت کے لیے ایک اور بری خبر ہے۔ سندھ کی اتحادی جماعت جی ڈی اے بھی نظر انداز کیے جانے پر ناراض ہو گئی ہے۔ جی ڈی اے کے سیکرٹری جنرل ایاز لطیف ولیجو نے سوشل میڈیا پر ناراضگی کا اظہار کر دیا ہے۔ وفاقی حکومت کے لیے یہ ایک بری خبر ہے۔ ادھر وزیراعظم عمران خان نے پارٹی میں اختلافات ختم کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں۔ وزیراعظم نے تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی سے ملاقاتیں شروع کی ہیں۔ ارکان قومی اسمبلی کی اکثریت نے فنڈز نہ ملنے کا شکوہ کیا۔ ارکان اسمبلی نے اہم فیصلوں میں مشاورت نہ کیے جانے کا بھی شکوہ کیا ہے۔ اس موقع پر وزیراعظم کا کہنا تھا کہ پارٹی میں اختلافات کا تاثر درست نہیں، تمام ارکان اور اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ کورونا وائرس پر بھی جلد قابو پا لیا جائے گا۔ وزیراعظم نے ارکان اسمبلی کو ترقیاتی فنڈز جلد جاری کرنے کی بھی یقین دہانی کرائی ہے۔ دوسری جانب اقلیتی ارکان سے بھی ملاقات میں وزیراعظم نے اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کے حوالے سے فنڈز جاری کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، وزیراعظم عمران خان نے پارٹی میں اختلافات ختم کرانے کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں۔ وزیراعظم نے تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی سے ملاقاتیں شروع کی ہیں۔ ارکان قومی اسمبلی کی اکثریت نے فنڈز نہ ملنے کا شکوہ کیا۔ ارکان اسمبلی نے اہم فیصلوں میں مشاورت نہ کیے جانے کا بھی شکوہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے توہین آمیز ویڈیو از خود نوٹس کیس میں ڈی جی ایف آئی اے کو طلب کر لیا۔ ملکی ادارے کو دھمکی دی گئی، ریاستی مشینری نے ایکشن تاخیر سے کیوں لیا؟ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ایف آئی اے کچھ نہیں کر رہی۔ سینئر صحافی حامد میر نے بھی مقدمے میں فریق بننے کی درخواست دائر کر دی ہے۔ عدلیہ مخالف توہین آمیز ویڈیو از خود نوٹس کیس میں چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ اٹارنی جنرل صاحب یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اٹارنی جنرل بولے جج کی اہلیہ نے تھانے میں درخواست دی، پولیس نے معاملہ ایف آئی اے کو بھجوا دیا جس نے کارروائی شروع کر دی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ایف آئی اے کے پاس ججز کے دیگر معاملات بھی ہیں، ایف آئی اے کو کچھ کرنا نہیں آتا۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ ویڈیو میں ملک کے ادارے کو دھمکی دی گئی، جج کا نام تضحیک آمیز انداز سے لیا گیا،
रियासती मशीनरी ने एक्शन ताखीर से क्यों लिया? दौरान समाअत मौलाना इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा के वकील ने बताया कि उनके मौकिल खुद अदालत आए लेकिन पुलिस ने हिरासत में ले लिया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि पुलिस ने क्यों पकड़ लिया। मौलाना साहब को बुलाए। वकील आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि FIA का तरीकाकार है कि इंक्वायरी होती है फिर गिरफ्तारी होती है। FIA में होता है कि पहले इंक्वायरी होती है उसके बाद FIR। अदालत ने DG FIA और मौलाना इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा को नोटिस जारी करते हुए समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी कर दी। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी करप्शन केस में नैब ने एहसन इकबाल के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के लिए मजीद वक्त मांग लिया है। एहसन इकबाल ने नैब को इंतकामी कार्रवाई का इदारा करार देते हुए कहा कि अगर गवाहान नहीं थे तो 2 माह जेल में क्यों रखा गया। इसी पर देखिए एहतशाम कियानी की रिपोर्ट। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी करप्शन केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने की। नैब ने रेफरेंस दायर करने के लिए फिर मोहलत मांगी तो एहसन इकबाल बोले कि अगर गवाह ही नहीं है तो मुझे गिरफ्तार करके 2 माह जेल में क्यों रखा। नैब ने मौकिफ अपनाया कि गवाहों को तलब किया लेकिन कोरोना की वजह से पेश नहीं हो रहे। जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिए कि ऐसे नहीं चलेगा। तफसील बताएं कि रेफरेंस दायर करने में क्या मुश्किलात हैं। केस की मजीद समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल का कहना था कि नैब सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयां कर रहा है। अभी कोरोना से सेहतयाब हुआ हूं लेकिन अदालत में पेश हुआ। मदीना की रियासत की बातें करने वाले सोवियत यूनियन के पैरोकार लगते हैं। जो नाम निहाद एहतसाब का ड्रामा चल रहा है जिसमें किरदार कुशी की जा रही है, जिसमें अपोजिशन को हरासा करने की कोशिश की जा रही है, नैब को कुछ नहीं मिलता तो नई टीमें हमारे पीछे भेज दी हैं, जाओ जाके कोई केस बना के लाओ। एहसन इकबाल का कहना था कि चीनी स्कैंडल में एक शख्स को बचाने के लिए सारी इंडस्ट्री को चोर डिक्लेयर कर दिया गया। इस हुकूमत के अब जाने का वक्त आ चुका है। अक्सर कहा जाता है कि अगर किसी कातिल को बचाना है तो FIR पूरे गांव पे कटा दो, और जब पूरे गांव पे FIR काटी जाती है तो असल मुजरिम भी बच जाता है। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। एक दफ़ा फिर आपको अफसोसनाक खबर देंगे। सैयद मुनव्वर हसन साहब अब हमारे दरमियान नहीं रहे। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने यकीनन उनके साथ एक लंबा अरसा सियासी जद्दोजहद की है। बतौर इंसान और बतौर एक सियासी रहनुमा आपकी कैसी यादें जुड़ी हैं उनके साथ? मुनव्वर हसन साहब की वफात यकीनन हम सब के लिए और पूरी कौम के लिए इंतहाई दर्द और सदमे का बायस है। और हम चूँकि एक तवील अर्सा तक रफीक सफ़र भी रहे हैं तो इस एतबार से उनकी जुदाई ज़ाती तौर पर मुझे शिद्दत से महसूस हो रही है। मैं उनके अहल खाना से, उनकी जमात से और उनके तमाम रफ़क़ा से जिनकी गहराइयों से इजहार ताज़ियत करता हूँ। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए और उनके तमाम पसमानदगान और लवाहिकीन को अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए। यकीनन उनकी वफ़ात से एक बड़ा खला आया है और वो एक ज़हीन और सियासी दिमाग के इंसान थे। बहुत अच्छे अंदाज के साथ वो सोचते थे। मैंने इजलासों में भी उनको सुना और अपने मौक़िफ़ पर बड़े मुतवाज़िन दलाइल पेश करने वाले आदमी थे। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनकी ख़ताओं और लग़ज़िशों को अल्लाह माफ़ फरमा दे। तो मैं एक बार फिर उनके हक़ में इजहार ताज़ियत करता हूँ और उसको शदीद अफसोस का इजहार करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले अमीर जमात इस्लामी मौलाना जनाब सिराजुल हक साहब से भी मेरी बात हुई और मैंने उनकी खिदमत में भी ताज़ियत अर्ज़ की। अच्छा मौलाना फजलुर रहमान साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सैयद मुनव्वर हसन साहब को बतौर एक सियासी कायद अमीर जमात इस्लामी आपने उनके काम को कैसा पाया, उनके इक़दामात को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ज़ाहिर है कि वो जमात के देरीना और बड़े सीनियर साथी रहे और अपने जद्दोजहद के नतीजे में वो मनसब अमारत पर भी पहुँचे और पूरी जमात ने मुल्क भर में उन पर एतमाद का इजहार किया था। तो ज़ाहिर है कि किसी को अपनी जमात के इस मकाम पर बिठाने के
کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم جہت اس پر ایک اعتماد کیا جاتا ہے اور اس کی بہتر کارکردگی ہی کی بنیاد پر اس پر اعتماد کیا جاتا ہے. آراء کا اختلاف بھی ہوتا ہے لیکن بحیثیت انسان کے اور بحیثیت ایک مفکر کے ان کی شخصیت جو ہے وہ ہمیشہ ہر حلقے میں قابل احترام رہی ہے اور ہم نے ہمیشہ ایک دوسرے کو بڑے احترام اور عزت کے ساتھ دیکھا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مولانا فضل الرحمان صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کرونا وائرس کو شکست دے دی ہے. شاہد خاقان عباسی کا کرونا ٹیسٹ منفی آ گیا ہے. سابق وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی نے کرونا وائرس کو شکست دے دی ہے. شاہد خاقان عباسی کا کرونا ٹیسٹ منفی آ گیا ہے. شہر قائد میں بڑھتی ہوئی گرمی میں کے الیکٹرک نے شہریوں کو دوہرے عذاب میں مبتلا کر دیا. شہر کے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹے تک بڑھا دیا گیا ہے. صورتحال کیا ہے، حبیب خان سے جان لیتے ہیں. حبیب خان، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، کے الیکٹرک کی جانب سے شہر قائد میں گرمی کی شدت کے اضافے کے ساتھ ہی جو اضافی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ ہے وہ بھی شروع کر دیا گیا ہے. اس وقت شہر کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ بجلی کی بندش کا دورانیہ 10 سے 12 گھنٹے کر دیا گیا ہے، جبکہ جو بجلی کی بندش سے مستثنی علاقے تھے وہاں پہ بھی جو ہے وہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، جس میں تقریباً گلشن اقبال، گلستان جوہر، نارتھ ناز آباد، ڈیفینس، کلفٹن، اس کے علاوہ اورنگی ٹاؤن ہے، لانڈی ہے، شاہ فیصل ہے، تقریباً تمام تر ہی علاقے شامل ہیں جہاں پہ اس وقت بدترین جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کے الیکٹرک کی جانب سے کی جا رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ شہریوں کو جو ہے وہ دوہرے عذاب میں مبتلا کیا گیا الیکٹرک کی جانب سے کہ اس بدترین لوڈ شیڈنگ کے دور میں اضافی بل بھیج دیے گئے ہیں، جس پہ شہری جو ہے وہ احتجاج بھی کرتے دکھائی دے رہے ہیں. اس وقت بھی ہم کراچی کے علاقے کورنگی بٹائی کالونی کے قریب موجود ہیں اور آپ دکھا سکیں میرا کیمرہ مین رقب میں، تو یہاں پہ اس وقت بھی جو لائٹ کی صورتحال ہے وہ کچھ خاص نہیں ہے. یہاں پہ ابھی بھی لائٹ گئی ہوئی ہے، بجلی کی بندش کا سلسلہ ابھی بھی یہاں پہ جاری ہے اور علاقہ مکینوں کا کہنا یہی ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ہر 1 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کی لائٹ چلی جاتی ہے. دن میں مشکل سے جو ہے وہ 6 سے 8 گھنٹے کی لائٹ جو ہے وہ یہاں پہ ان کو مل رہی ہے. بالخصوص رات کے اوقات میں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. علاقہ مکینوں مطالبہ ان کا یہی نظر آ رہا ہے کہ جو کام سے تھکے آ رہے شہری ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ اگر رات کو سونے کا اوقات ہوتا ہے اور اس وقت جو ہے وہ گھروں سے باہر نکل کر سڑکوں پہ اور پارکوں میں بیٹھ کے رات گزارنی بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں کہ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے قافلے کے رہنما چودھری مونس الہی کی ملاقات ہوئی ہے. ملاقات میں دونوں جماعتوں کے تعلقات سمیت دیگر امور پر بات چیت کی گئی. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا کہ حکومت اور اتحادی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں. اپوزیشن ہر روز حکومت کے خاتمے کا خواب دیکھتی ہے. تو ہم ملاقات ہوئی ہے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے قافلے کے رہنما چودھری مونس الہی کی ملاقات ہوئی. ملاقات میں دونوں جماعتوں کے تعلقات سمیت دیگر امور پر بات چیت کی گئی. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے سید منور حسن کے انتقال پر ٹویٹ کیا ہے. آج اللہ کے ولی داعی اللہ مجاہد فی سبیل اللہ ہمارے مربی اور رہنما سید منور حسن اپنے رب کے پاس حاضر ہو گئے. کہتے ہیں کہ 2 دن پہلے ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کے چہرے پر نور اور سکون تھا. نفس مطمئنہ کی کیفیت نظر آ رہی تھی. محسوس ہوا جیسے جنت ان کے انتظار میں ہے. پشاور پولیس آپے سے باہر ہو گئی. پہلے نوجوان عامر تہکالی کو برہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا اور اب اس تشدد کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنا ڈالا. پولیس مظاہرین پر لاٹھی چارج کیا اور شیلنگ بھی کی، جس پر مظاہرین مشتعل ہو گئے اور جوابی طور پر پتھراؤ کیا. پولیس نے کئی مظاہرین کو گرفتار کر لیا، جبکہ صوبائی حکومت نے واقعے کی جوڈیشل انکوائری کا اعلان کر دیا ہے. اسی پر مزید جانیں گے. ہمارے نمائندے عظمت علی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عظمت، بتائے گا تفصیلات. جی بالکل، پشاور پولیس کی جانب سے شہری کی پرتشدد اور برہنہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کے خلاف آج دوسرے روز بھی شہریوں کا احتجاج جو ہے وہ جاری ہے. وقتاً فوقتاً جو ہے وہ تاکال جس علاقے سے شہری کا تعلق تھا اس کے علاوہ دیگر پشاور کے جو شہری ہیں، سوشل جو کہ سول سوسائٹیز کے لوگ ہیں، دیگر جتنے بھی سیاسی پارٹیاں ان کی جانب سے بھی احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے. پشاور پریس کلب سے شروع ہونے والا جو مظاہرین کا جو مظاہرہ تھا چلتا ہوا صوبائی اسمبلی کے سامنے آیا اور اس دونوں جو روڈز ہیں ان کو ٹریفک کے لیے بند کیا گیا. ساتھ ساتھ میں مظاہرین کی جانب سے
جس میں کئی مظاہرین ایسے تھے جہاں پر ان کے ساتھ پستولیں تھی اور ان پر وقتاً فوقتاً وہ فائرنگ بھی کرتے جا رہے تھے، ہوائی فائرنگ، جس کے بعد پولیس نے ان کو پکڑنے کے لیے جو ہے وہ آنسو گیس شیلنگ کا استعمال کیا ہے، ساتھ میں ان کی جانب سے پتھراؤ کیا گیا اور پھر یہاں سے ان کو منتشر کر دیا ہے۔ ساتھ ساتھ میں صوبائی حکومت کی جانب سے اس حوالے سے اب تک 3 پولیس اہلکار جو ہیں وہ ان پر مقدمہ درج کر کے ان کو جیل میں بند کر دیا ہے، ساتھ ساتھ میں 2 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر وہ اب بھی پولیس اہلکار جو ہے، ساتھ میں ایس پی آپریشن جو ہے اس کو بھی معطل کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ عظمت، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد۔